الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واحبابہ وازواجہ اجمعین۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج جس نے رمضان المبارک کا ایک دن مزید اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ خالق کائنات ہم سب کی نماز تراویح کی سعادتیں ہوں یا اللہ رب العزت کی دیگر عبادات روزے کی شکل میں ہوں، اوراد و وظائف، درود شریف، کلمات خیر کی صورت میں ہوں، اللہ تعالیٰ تمام تر عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے رمضان شریف کو بڑی شان اور شوکت عطا فرمائی ہے، اور پھر کہ اس کی عظمت اور اس کا احترام ہر ایک شخص کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے، اس کو اللہ رب العزت نے رمضان شریف کے احترام کا حکم دیا ہے۔ احادیث میں اس کے احترام کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس وقت رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس رمضان شریف کی آمد ہوتے ہی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر فرمایا جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت جنت کے دروازے جہاں کھلتے ہیں تو پھر دوزخ کے دروازوں کو بند بھی فرما دیتا ہے۔ اچھا، اس میں کیا حکمت ہے جنت کے دروازوں کو کھولنے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کرنے میں؟ تو محدثین کرام فرماتی ہیں کہ جنت کے وہ دروازے جن دروازوں سے اہل قبور کو جنت کی ہوائیں آتی ہیں، کہ قبروں والوں کو جو مومنین ہیں انہیں جنت کی ہوائیں، وہ جنت ہے بلند و بالا، اندہا جنت الماوا، لیکن اس قادر کی قدرتیں ہیں کہ اس نے وہاں سے وہ دروازے کھول دیے ہیں، اور اہل قبور کی جو قبریں ہیں اللہ رب العزت نے ان تک وہ جنت کی ہوائیں وہاں پہنچتی رہتی ہیں اللہ کی قدرت سے۔ تو فرمایا ویسے تو یہ جنت کے دروازے اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے جب چاہتا ہے وہ کھولتا ہے، یہ اس کی قادر کی قدرت ہے، لیکن جس وقت رمضان مبارک کی عظیم لمحات آتے ہیں تو اللہ رب العزت وہ جنت کے دروازے ہر ایک مسلمان کے لیے، ہر ایک اہل قبر کے لیے کھول دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو مسلمان ہو۔ اچھا، پھر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کیا معنی؟ یعنی وہ دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اہل قبور تک دوزخ کی جو وہ گرم ہوائیں اور وہ عذاب دوزخ کے، وہ بدبوئیں دوزخ کی اہل قبور تک پہنچتی ہیں۔ رب ان اہل اسلام کے لیے جو گناہگار ہونے کی وجہ سے وہ عذاب میں کسی بھی لمحے وہ
اس کے شان عدل کے تقاضے کے مطابق اگر گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے لیے وہ دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا جو رمضان میں مرتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، اللہ اسے فتنۃ القبر سے یعنی عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ اچھا، یہ جو دوزخ کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو یہ اس رمضان شریف کی اس بابرکت لمحات میں کیوں کھولے جاتے ہیں؟ یہاں سے احترام رمضان، یہاں سے عظمت رمضان کا پہلو کتنا کھل کے سامنے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور امام بیہقی نے اس کو شعب الایمان میں روایت کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الجنت تزخرف لرمضان من رأس الحول الى حول قابل۔ فرمایا جنت کو سجایا جاتا ہے شروع سال سے لے کر اگلے سال تک، اور یہ سال کب شروع ہوتا ہے؟ رمضان شریف کے ختم ہونے کے فوراً بعد یہ سال شروع ہوتا ہے جنت کی سجاوٹ کا، اور پھر یہ اگلے سال رمضان شریف کی یکم سے پہلے تک اسے سجا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ کہ ایک بات جو اس کی تمہید کے لیے سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ کعبۃ اللہ، اللہ رب العزت کا مقدس گھر، اس مقدس گھر کے لیے جو غلاف تیار کیا جاتا ہے، اس کے لیے پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے جو صرف اور صرف وہ کعبۃ اللہ کا غلاف تیار کرتا ہے۔ اچھا، وہ کعبۃ اللہ کا جس پورا سال جو ہی حج شریف ختم ہوتا ہے تو وہ اس کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے اور وہ غلاف تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس وقت وہ حج شریف کا موسم آتا ہے، پیارا پیارا موسم، تو پھر وہ غلاف تیار کر کے کعبۃ اللہ پر وہ غلاف سجا دیا جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے وہ کعبۃ اللہ کے اوپر۔ اچھا، اس وقت جو پورا سال جو تیار کر کے سجا سجو کے اور بڑی اہتمام کر کے سجاوٹ کر کے اور تزک و احتشام کے ساتھ، محبت اور احترام کے ساتھ جو غلاف بنایا گیا جاتا ہے، تو جس گھڑی وہ کعبۃ اللہ پر ڈالا جاتا ہوگا وہ کتنا ایمانی منظر ہوتا ہوگا، روحانی منظر ہوتا ہوگا، جسے دیکھنے کے لیے عاشقوں کی آنکھیں تڑپ جاتی ہیں اور ان کے ایمان میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے وہ منظر دیکھ کر۔ بلا تشبیہ و بلا مثال جنت اسی طرح پورا سال سجائی جاتی ہے، اور کس کے لیے سجائی جاتی ہے؟ رمضان کے لیے۔ اچھا، وہ جنت جو پہلے سے ہی سجی سجائی ہے، جنت ہے، آقا کائنات نے غلاموں کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، لموضع اصحاف الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ فرمایا جنت کا حسن بتاؤں؟ تو پھر فرمایا تم جنت کا حسن نہیں جان سکتے۔ اتنا سمجھ لو ایک مثال سے آقا نے فرمایا ایک کوڑا رکھنے کی جو جگہ، ایک عصا رکھنے کی جگہ جنت کی جو اگر تمہارے سامنے آئے تو پھر سنو، اس اتنی سی جگہ کا جو حسن ہے وہ دنیا اور جو کچھ بھی دنیا کے اندر جتنا حسن ہے، جنت کے تھوڑی سی جگہ کا حسن بھی اس پوری دنیا کے حسن سے زیادہ ہے۔ پوری جنت کا حسن تو کتنا زیادہ ہوگا۔ تو وہ جو سجی سجائی جنت ہے اسے سجایا جاتا ہے۔ اچھا، پھر کون سجاتا ہے جی؟ فرشتے سجاتے ہیں۔ تو جب جنت ہی پہلے سے سجی ہوئی ہو پھر اسے سجایا جائے، اور سجانے والے بھی انسان نہ ہوں، فرشتے ہوں، تو کتنی اعلیٰ سجاتے ہوں گے۔
اللہ اکبر، یہ ساری سجی سجائی جنتیں یہ کس کے لیے سجاوٹیں ہو رہی ہیں؟ رمضان شریف کے لیے، رمضان شریف کے لیے۔ اس لیے فرمایا اللہ اکبر، جس وقت فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رَمَضان، تو کیا یعنی رمضان شریف جس وقت اس کا چاند نظر آتا ہے، پہلا دن ہوتا ہے رمضان شریف کا، تو ایسے میں پہلی دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول جاتے ہیں۔ تو کھل اس لیے جاتے ہیں کہ ادھر سے آواز آتی ہے، دیکھ لو جس جنت کو رمضان کے لیے پورا سال میرے فرشتوں نے سجایا ہے، آج اس کے نظارے کا وقت آ گیا ہے، آج اس کے دیکھنے کا اور زیبائش کو، اس مسرت لمحات کو، جی تو وہ اس کے نظارے کا وقت آ گیا ہے، اس کے دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو حبت ریح تحت العرش، ایک ہوا چلتی ہے عرش کے نیچے، فَيَقُلْنَ يَا رَبِّ اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا، تو جنت وہ ہوا چلتے چلتے جنت کی حوروں تک پہنچ جاتی ہے، اور جنت کی حوریں جس وقت اس ہوا کی اندر ایسا جوش اور ایسا لطف محسوس کرتی ہیں اور پکارتی ہیں، مالک یہ کیا ہو گیا ہے؟ ادھر سے آواز آتی ہے، میرے اے جنت کی حوروں، میں نے اپنے محبوب کے امتیوں کو رمضان عطا کر دیا ہے، رمضان کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ تو وہ حوریں کہتی ہیں، مالک یہ جتنے لوگ رمضان کی تیاری میں مصروف ہیں، عبادت کر رہے ہیں، مالک ہم تجھ سے التجا کرتی ہیں کہ مالک ہمارا حصہ بھی ہمیں عطا فرما اپنے ان بندوں میں سے، اے اللہ انہیں قیامت کے دن میرے مالک ہمیں بھی ہمیں عطا کرنا قیامت کے دن۔ یعنی باقی کیا ہے جی، ساری دنیا جنت کی تمنا کرتی ہے، لیکن جس وقت رمضان کا بندہ ادب کرے، رمضان کا احترام کرے، تو پھر جنت اس بندے کی تمنا کرتی ہے، جنت کی حوریں ان لوگوں کی تمنا کرتی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا ان الجنان یشتقن الی لقاء الصائم، جنت کی حوریں وہ خواہش کرتی ہیں، اور جنتیں خود اللہ کی جنتیں خواہش کرتی ہیں کہ یا اللہ روزے دار سے ہمیں ملا دے، وتعال القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے ملا دے، وحافظ اللسان، اور جو زبان کی حفاظت کرتے ہیں مالک ان سے ملا دے، والغاسل من الجنابت فی الحال، جو جنابت سے فوراً غسل کرتے ہیں مالک ان لوگوں سے ہمیں ملا دے۔ ساری دنیا جنت کی خواہش کرتی ہے اور جنت ان لوگوں کی خواہش کرتی ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی ایسا بننا پڑے گا، ہمیں رمضان کا ادب و احترام کرنا پڑے گا، اور رمضان میں یاد رکھیں جس طرح رمضان شریف میں بہت بڑا ثواب ہے نیکیاں کرنے کا، نفل پڑھو تو جو ہے فرض کا ثواب ہے، فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب ہے، ایک بار سبحان اللہ کہو تو 1000 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے، درود شریف ایک بار پڑھو تو 1000 بار پڑھنے کا ثواب ہے۔ لیکن جس طرح اگر یہ نیکیاں کرنے کا ثواب ہے، اسی طریقے سے رمضان کے بابرکت لمحات میں بھی جو گناہ سے باز نہیں آتے، ان گناہوں کی سزا بھی ڈبل ہے، ان گناہوں کی سزا بھی زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر اقدس پہ تشریف لائے اور فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ چڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ بھی آپ تشریف لے گئے تو فرمایا آمین۔ اصحاب رسول اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے پیارے صحابہ نے، ان جنتی صحابہ جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، محبوب تیرے سارے صحابہ ہی جنتی ہیں، تیرے سارے صحابہ سے میرا وعدہ ہے میں انہیں جنت دوں گا، کہ محبوب جو تیرا صحابی ہے اسے میں جنت نہ دوں؟ تو فرمایا یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ اور آقا کائنات نے اعلان فرمایا لا تمسوا النار مسلما رآنی، جس نے مجھے دیکھ لیا ہے ایمان کی حالت میں اسے دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اور فرمایا اور عام رآنی،
میں ہوں، جس نے میرے صحابی کو دیکھ لیا دوزخ کی آگ اس کو بھی نہیں چھو سکتی، لیکن شرط ایمان کے ساتھ دیکھنا ہے۔ تو لہٰذا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ خلاف معمول آپ آج 3 سیڑھیوں پہ تشریف لے گئے، آمین 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 کہا، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت میں پہلی سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو پھر جناب جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے دعائے ضرر کی، جی اس شخص کے خلاف دعا کی کہ جو رمضان شریف تو اپنی زندگی میں پائے لیکن اپنے مولا سے بخشش نہ کروا لے، اپنی عبادتیں نہ کریں باوجود رمضان کے ان بابرکت لمحات کے، پھر بھی وہ بندگی کی طرف نہ آئے۔ تو فرمایا اس شخص کے لیے جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان پائے لیکن اپنے مولا کو نہ منائے، اپنی بخشش نہ کروا لے، رب کو راضی نہ کر لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب اندازہ لگائیں نا، دعا جبریل کریں جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور پھر آمین نبی کریم کریں جو نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، ساری کائنات کے آقا و مولا ہیں، تو پھر اس دعا کے قبول ہونے میں کب کوئی گنجائش باقی رہ سکتی ہے، کوئی شک رہ سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ لہٰذا ہمیں رمضان میں گناہوں کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ اگر منافع خور جو ہے نا جی، وہ بھی دیکھ لیں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلا وجہ تکلیف دینا، 100 کی چیز 1000 میں بیچنا، 1000 کی چیز 10,000 میں بیچنا، یہ کہاں کا عدل و انصاف ہے؟ اور یہ آپ کیا ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ نے صرف دنیا ہی کمانی ہے، آخرت کو درست نہیں کرنا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے آقا پھر سٹاک کرنے والے پورا سٹاک کر لیتے ہیں جی، وہ جی خوب پیسہ کمائیں گے۔ یار یہ دنیا میں اگر پیسہ ہی کمائیں گے تو رب کو کب منائیں گے؟ قبر کی تیاری کب کریں گے؟ جبکہ آقا کائنات تو فرماتے ہیں المحتکر ملعون والتاجر مرزوق، فرمایا جو بر وقت تجارت کرتا ہے اللہ اسے رزق دیتا ہے، اور پھر فرمایا جو سٹاک کرتا ہے اور سٹاک کر کے اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے کے اسے مہنگے داموں بیچنے کے لیے ایسا کام کرتا ہے، تو فرمایا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ لہٰذا اس واسطے ہم نے اس چیز سے بھی بچنا ہے، اخلاقی اقدار سے۔ یہاں کیا ہے؟ رمضان شریف کے ادب و احترام میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اور وہ شخص جس نے رمضان شریف کا، ایک یہودی نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک یہودی وہ مسلمانوں کے بازار میں کہیں جا رہا تھا جہاں مسلمانوں کی کثرت تھی، ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، تو اس یہودی نے جس وقت اپنے بیٹے کی طرف دیکھا کہ وہ کچھ کھا رہا ہے، جی کچھ کھا رہا ہے، تو جس وقت اس یہودی نے اسے دیکھا تو اسے غصہ آیا، اس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا، اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے رمضان ہے اور تو سامنے کھا رہا ہے؟ اس نے کہا جی روزہ تو ابا جان آپ کا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا روزہ میرا نہیں ہے لیکن میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، مسلمانوں کے رمضان کا ادب تو کرتا ہوں۔ بس یہ وہ لمحے تھے رمضان کے ادب کی وجہ سے میرے مالک کو پیار آیا، اس کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ رمضان کا ادب کرنے والا دنیا سے بے ایمان چلا جائے۔ جس وقت اس کا آخری وقت آیا تو آخری وقت روح قبض کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کی زبان پہ کلمہ جاری کیا، اور وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے ایمان کی دولت لے کے وہ اس دنیا سے گیا۔ تو جس وقت بعد میں کسی نے اسے خواب میں دیکھ کے پوچھا کیا وجہ ہوئی ہے کہ تو جنت میں اب سیر کر رہا ہے، اس نے کہا جواب یہ ہے کہ میں نے آخری وقت روح نکلنے سے پہلے میرے مالک نے میری زبان پہ کلمہ جاری کر دیا تھا۔ اور پھر فرمایا وجہ کیا بنی ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے رمضان کا احترام۔ اگر آج ہم بھی رمضان کا احترام کریں گے تو پھر تو بہاریں ہی بہاریں ہیں، مزے ہی مزے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم بے ادبیوں پہ ہی اتر آئے اور لحاظ نہ کیا جی، تو پھر ہمارا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ادب کی طرف آنا پڑے گا، گناہ چھوڑنے ہوں گے،
جھوٹ بولنا، کم تولنا، ناجائز منافع خوری اور طرح طرح کے برے گناہ، اسی طرح رمضان میں گالم گلوچ، پھر اپنے روزے کو دوسرے پر انجی جتانا، اوئے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے مت چھیڑنا، یہ نہ کر، مجھے تنگ نہ کرو، میں نے روزہ رکھا ہوا۔ ایسے نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلاموں، ہم نے روزہ جو رکھا ہے تو وہ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، کسی کو بتانے کے لیے اور کسی کو دکھانے کے لیے رکھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو مالک کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے۔ ہم کھانا چھوڑ رہے ہیں، ہم ہاں جی۔ اچھا، یہاں ایک اور بات ہے ادب رمضان کے اعتبار سے، اور بات پھر انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں، کہ ہم ساری چیزیں رمضان میں چھوڑتے ہیں، کھانا پینا، اچھے اچھے کھانے چھوڑ دیتے ہیں، پھل کھانا چھوڑتے ہیں، اور دن کے وقت نہیں کھاتے، جب تک منع ہوتا ہے تب تک نہیں کھاتے جی۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہم چھوڑتے ہیں یہ سب ہمارے لیے حلال ہیں، یہ سب ہمارے لیے بالکل جائز ہیں۔ وقت پورا ہوتا ہے پھر انہی چیزوں سے ہم روزہ افطار کرتے ہیں جی۔ تو اب جہاں اس کے حکم کی خاطر ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، تو جو پہلے سے ہی حرام ہے، جھوٹ تو ہر حالت میں حرام ہے، غیبت تو ہر حالت میں حرام ہے، تو پھر انہیں کیوں نہیں چھوڑتے؟ انہیں تو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، ہمیں اللہ رب العزت رمضان شریف جو اس نے عطا کی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جی۔ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رمضان کی قدر یہ کوئی قدر والے ہی جان سکتے ہیں، ہم جیسے بے قدروں کو رمضان کی قدر نہیں ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کی قدر عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی بندگی کرتے رہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔